نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 60، 61، 62 تا 70۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے جوان کو، اپنے شاگرد کو، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ کو، او امدیا حقبہ، یا چلتا رہوں گا برسوں تک۔ فلما بلغ، جب دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ملنے کے مقام پر دونوں کے درمیان، نسیا، تو بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذ، پھر اس نے بنا لیا، مچھلی نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، سرابا، سرنگ کی طرح۔ فلما جاوز، پھر جب وہ آگے بڑھ گئے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لفتاہ، اپنے شاگرد سے، اپنے جوان سے، آتنا، اے آتنا، دیجئے ہمیں، غداءنا، صبح کا ناشتہ، لقد لقینا، تحقیق کے ساتھ ہم نے پائی ہے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، نصبا، تھکاوٹ، تکن۔ قال، وہ جوان شاگرد یا یوشع ابن نون علیہ السلام نے فرمایا، ارأیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم ٹھہرے تھے پتھر کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں بھول گیا تھا مچھلی کو، وما انسانیہ، اور نہیں بلایا مجھے، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ، اور بنایا اس مچھلی نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، عجیب طرح۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک، یہی تو وہ مقام تھے، ما کننا نبغی، ما کننا نطلب، جو ہم تلاش کرتے تھے، جو ہم چاہتے تھے، فرتدا، پھر دونوں لوٹے، علی آثارہما، اپنی نشانات قدم پر، قصصاً، دیکھتے ہوئے، فوجدا، پھر پایا ان دونوں نے، عبداً، ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ،
رحمتا من عندنا، ہم نے دی تھی رحمتن رحمت من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے، علم دیا تھا اس کو، من لدنا اپنی طرف سے، علماً علم۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، هل اتبعک، کیا میں تمہارا اتباع کر سکتا ہوں، تمہارے شاگردی اختیار کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، علی اس بات پر، ان تعلمنی کہ آپ مجھے سکھا دیں گے، مما علمت رشدا اس سے جو تمہیں سکھائی گئی ہے، رشدن کوئی رشد و ہدایت، بھلائی، خیر خواہی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو طاقت نہیں رکھ سکتے معی میرے ساتھ، صبرن صبر کا، آپ ارگز یہ نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کرے گا، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اس پر کہ تو نے احاطہ نہیں کیا ہے اس کے واقفیت سے، آپ کے پاس علم ظاہری ہے، میرے پاس علم باطنی ہے۔ فرمایا قال ستجدونی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابراً صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا تمہارے کسی بات کا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال فإن اتبعتنی، اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسألنی پس مت پوچھ لیے مجھ سے، عن شیء کسی چیز کے متعلق، حتی احدث لکا یہاں تک کہ میں بیان کروں، لکا تجھ سے، منہ ذکراً اس سے اس کا ذکر۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور امام بخاری نے جلد اول کتاب العلم میں 2 جگہ اور جلد ثانی میں کتاب التفسیر میں 1 جگہ ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم 269 اور امام نسائی نے سنن کبریٰ صفحہ نمبر 386 تا 391 ذکر کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی ابواب التفسیر سورہ کہف میں واقعہ ذکر کی ہے، اور یہ واقعہ بہت سارے حکمتوں، عبرتوں اور بہت سارے علوم اور فیوز پر مشتمل ہے۔ وہ ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، وعظ فرمایا، تقریر کی، اور ایسا وعظ اور تقریر کی کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی۔ وعظ کے اختتام پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا روئے زمین پر آپ سے کوئی بڑا عالم ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ جواب بھی درست ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس وقت کا صاحب تورات، صاحب کتاب ہے۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے واللہ اعلم کیوں نہیں کہا؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلا شبہ مجمع البحرین میں ایک بندہ ہے، وہ آپ سے علم میں بڑا ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین، میں اس شخص سے، اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اجازت، میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں ان کے تلاش میں اگر نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، اس کے علامات، نشانات، امارات کیا ہوں گے، میں کیسے اس تک پہنچوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ایک تجویز خداوندی یہ سامنے آئی کہ ایک مچھلی لے لو اور اسے ٹوکرے میں رکھ لو۔ یہ مچھلی ظاہر ہے کہ مردہ ہوگی، اور جس جگہ اس میں جان ڈالی جائے گی، اس میں حرکت آئے گی، تو سمجھ لو کہ وہ صاحب حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ پر آپ کو ملیں گے جن سے تم ملنا چاہتے ہو، اور پھر اس وقت یہ مچھلی زندہ ہو کر آپ سے جدا ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجویز خداوندی کے مطابق ایک مچھلی لی، ٹوکرے میں رکھ لی، اپنے ایک نوجوان خادم سیدنا یوشع بن نون کو ساتھ لے گئی، اور فرمایا کہ تمہاری یہی ذمہ داری ہے، اتنا کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں مطلع کیجئے، ہمیں بتا دیجئے۔ یوشع ابن نون علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر تھا، اس نے فرمایا کہ یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ یہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خادم خاص سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ دن کا جو حصہ تھا وہ سفر میں گزر گیا، رات بھی شروع ہوئی۔ راستے میں ایک جگہ پتھر آیا، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام سر رکھ کر سو گئے، اور اسی وقت، اسی اثناء میں وہ مچھلی تڑپ کر ٹوکرے سے نکل کر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا ٹوکرے سے نکل کر، اور اللہ تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے پانی ہی میں ایک طاقچہ بنایا، اور اس جگہ پر اس مچھلی کو ٹھہرا دیا، اور اس پورے نقشے کو، منظر کو سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پھر جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے گئے، اگلے دن صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ، اور اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا، اور ہم جہاں اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے، اس وقت مچھلی سمندر میں چلے گئی، اور جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کو مطلع کروں اور آپ کو بتلا دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، سمندر میں چلی گئی مچھلی، تو حضرت یوشع ابن نون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے نہیں بتلایا کہ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور دل میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائے تو پھر میں بتلا دوں گا، لیکن وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، وہ بتانا بھول گئے، اور یہ بھول جانا شیطان نے یہ کیا، حالانکہ یہ کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی، یہ یاد رکھنے والی بات تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہ جگہ تھی جس کے ہم طلب کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ مچھلی کا ہم سے جدا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ جن صاحب کو ہم تلاش کر رہے ہیں یا کر رہے تھے وہ تو اسی جگہ پر تھی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر جب واپس ہو کر اس پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک صاحب کو دیکھا، سمندر کے درمیان پانی پر کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سرزمین پر سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیسی تشریف لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے علم میں سے وہ علم سکھا دے جو علم مفید ہوگا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو تورات کافی نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے آپ پر نازل ہوئی ہے، جو وحی آپ کے پاس آتی ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ آپ کے پاس علوم ظاہری ہے، میرے پاس علوم باطنی ہے۔ اور پھر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی ہی چونچ سے کچھ پانی لے لیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندے نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، یا موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان برداری کا، تابعداری کا وعدہ بھی فرمایا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے مت پوچھنا کسی بھی چیز کے متعلق یہاں تک کہ میں خود بیان نہ کروں۔ جب تک میں نے خود اس کا تذکرہ نہیں کیا ہو، ذکر نہیں کیا ہو آپ کے سامنے، آپ خود اپنی طرف سے مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے پھر مزید واقعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔